بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے خلیج بنگال میں بھارتی میزائل تجربات روک دیے، ریسرچ جہازوں کی تعیناتی سے ہندوستان پریشان۔ چین نے بھارتی بحریہ کے میزائل تجربات کو روکنے کے لیے بنگال کی خلیج میں 4 جاسوس جہاز تعینات کر دیے ہیں، جو ہندوستانی فوج کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ان جہازوں کی موجودگی کی وجہ سے بھارت نے 1 دسمبر سے 4 دسمبر تک کے نوٹم اور 6 سے 8 دسمبر کے دوسرے تجربے کو منسوخ کر دیا، کیونکہ یہ جہاز میزائل کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ چین کی حکمت عملی ہے، جو ہندوستانی دفاعی رازوں کو افشا کرنے کی کوشش ہے، خاص طور پر آبدوز سے لانچ ہونے والے میزائلوں کے لیے۔ چین اور بھارت کی فورسز سرحدوں پر آمنے سامنے۔ لداخ میں کشیدگی عروج پر۔ چین نے لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش کی سرحدوں پر اپنی فوجیں مکمل طور پر تعینات کر دی ہیں، جبکہ بھارتی فورسز بھی تیار ہیں۔ 5 سال بعد دونوں ممالک کی افواج ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئیں، جو 2020 کی جھڑپوں کی یاد دلاتی ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق چین نے اپنے دعووں کو مضبوط کرنے کے لیے نئی حکمت عملی اپنائی ہے، جس سے بھارت کی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ دونوں طرف سے ڈرونز اور جدید ہتھیاروں کی تعیناتی نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کشیدگی دونوں فریقین کے درمیان بڑی جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جہاں سفارتی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اروناچل پردیش پر چین کا اسٹیمپل ویزا پالیسی۔ بھارتی شہریوں کو چینی پاسپورٹ کی دعوت۔ چین نے اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والے بھارتی شہریوں کو باقاعدہ ویزا دینے سے انکار کر دیا اور اسٹیمپل ویزا جاری کیا، جو اسے اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ بیجنگ کا موقف ہے کہ یہ علاقہ جنوبی تبت کا حصہ ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کو چینی شہریت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ بھارت اسے اپنی سالمیت پر حملہ سمجھتا ہے اور شدید احتجاج کر رہا ہے۔ حالیہ واقعے میں ایک بھارتی خاتون کو شنگھائی ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا، جو چین کی جارحانہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تنازع نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید کشیدہ بنا دیا، جہاں بھارت چین کے پاسپورٹ کو طاقتور تو مانتا ہے، مگر اپنی سرزمین پر قبضے کی کوششوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ بھارت کا S-400 تعینات۔ پاکستان کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش چین نے بے نقاب کر دیا۔ بھارت نے پاکستان کو گمراہ کرنے کے لیے سرحد پر جعلی S-400 سسٹم اور بالونز کی تعیناتی کی، مگر چین کی انٹیلیجنس نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ آدم پور اور دیگر جگہوں پر تعینات یہ جعلی ڈپلائمنٹ پاکستان کے حملوں کو غلط سمت میں موڑنے کا حربہ تھیں۔ چین نے نہ صرف انہیں بے نقاب کیا بلکہ پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی، جس سے بھارت کی حکمت عملی ناکام ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ S-400 کی اصل تعیناتی 2025 میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، مگر جعلی استعمال نے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ رافیل لڑاکا طیاروں کی تعیناتی۔ بھارت کی چینی سرحدوں پر دفاعی تیاریاں تیز۔ بھارت نے رافیل طیاروں اور روسی دفاعی سسٹمز کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعینات کر دیا، جو چین کی جارحانہ سرگرمیوں کا جواب ہیں۔ نوما ایئر بیس کو فعال بنا کر بھارت نے اپنی فضائی طاقت کو مضبوط کیا، جہاں رافیل اور سخوئی طیارے تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بھارت کا دورہ۔ دفاعی معاہدوں کی نئی راہیں کھلیں گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن 4 سے 5 دسمبر 2025 کو بھارت کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 23ویں سالانہ سمٹ ہوگی۔ یہ دورہ دونوں ممالک خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا، خاص طور پر دفاعی اور تجارتی شعبوں میں۔ حالیہ تجربات اور توانائی کے مسائل پر بات چیت ہوگی، جبکہ یوکرین تنازع بھی ایجنڈے میں شامل ہو سکتا ہے۔ بھارت روس سے تیل کی درآمدات پر امریکی دباؤ کے باوجود دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کر رہے ہیں۔ یہ دورہ علاقائی سلامتی کے لیے اہم ثابت ہوگا، کیونکہ بھارت اپنی دفاعی خود مختاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپریشن سندور 2۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی نئی دفاعی حکمت عملی۔ آپریشن سندور، جو مئی 2025 میں پہلگام دہشت گرد
حملے کے جواب میں شروع ہوا نے بھارت کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی کو بدل دیا ہے اور اب آپریشن سندور 2 کی تیاریاں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ بھارتی فوج نے پاکستان میں دہشت گرد کیمپوں پر میزائل حملے کیے جو لشکر طیبہ اور جیش محمد کے ٹھکانوں پر مبنی تھے، بغیر پاکستانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ یہ آپریشن بھارت کی نو فسٹ یوز جوہری پالیسی اور روایتی کارروائیوں کی حدود کو واضح کرتا ہے۔ بھارت کا روس سے بڑے ہتھیاروں کی خریداری کا منصوبہ۔ پیوٹن کے دورے کے دوران بھارت روس سے جدید Su-57 لڑاکا طیاروں اور S-500 میزائل دفاعی نظام کی خریداری پر بات چیت شروع کرے گا، جو امریکی F-35 لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں اہم قدم ہوگا۔ یہ معاہدہ بھارت کی فضائیہ کو طویل رینج میزائلوں سے آراستہ کریں گے، جو آپریشن سندور جیسے حالات میں مددگار ثابت ہوں گے۔ روس نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی پیشکش کی ہے، جبکہ بھارت میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت ان کی مقامی پیداوار چاہتا ہے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود بھارت روس سے 36% دفاعی درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ یہ ڈیل دونوں ممالک کی دفاعی شراکت کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ امریکہ بھارت روس تعلقات پر نظر، ٹیرف اور پابندیوں کا خطرہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روس مخالف پالیسی کی وجہ سے بھارت کو روسی تیل کی خریداری پر 25% اضافی ٹیرف کا سامنا، جو پیوٹن کے دورے کے بعد مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ بھارت روس سے دفاعی سامان کی ایمرجنسی خریداری کر رہا ہے، جو آپریشن سندور 2 کی تیاری کا حصہ ہے، لیکن واشنگٹن اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل اور امریکہ سے بھی ہتھیار خرید رہا ہے تاکہ توازن برقرار رکھے۔ یہ صورتحال بھارت کی اسٹریٹجک خود مختاری کو چیلنج کر رہی ہے، جہاں روس اور امریکہ دونوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر یہ دورہ جنوبی ایشیا کی سلامتی کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 4 سال کی جنگ کا خطرہ، بھارت پاکستان تنازع کی شدت میں اضافہ۔ بھارتی آرمی چیف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ممکنہ جنگ 4 سال تک چل سکتی ہے، جو آپریشن سندور 2 کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، اور پیوٹن کا دورہ اس کی تیاریوں کو تقویت دے گا۔ بھارت روس سے یوکرین جنگ میں استعمال ہونے والے دفاعی نظام اور میزائل حاصل کر رہا ہے تاکہ سپلائی چین محفوظ رہے۔ پاکستان کو چین سے خفیہ طور پر ہتھیار مل رہے ہیں، جبکہ بھارت اسرائیل سے بھی مدد لے رہا ہے۔ یہ تنازع معاشی اور جوہری سطح پر پھیل سکتا ہے، جہاں بھارت کی میڈ ان انڈیا فیکٹریاں بھی خطرے میں ہیں۔ عالمی طاقتیں بشمول امریکہ اس جنگ کی شدت پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو علاقائی استحکام کو متاثر کرے گی۔ نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب کی سڑکوں پر مظاہرین کا سیلاب۔ تل ابیب کی سڑکوں پر نیتن یاہو کے خلاف ہونے والے مظاہرے کے شرکاء یہ نعرے لگا رہے تھے، اسرائیل کی تباہی کے ذمہ دار کو عدالتی معافی نہ دی جائے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے کہ جس پر گزشتہ 6 برسوں سے زیادہ عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے، سرکاری طور پر اس حکومت کے صدر سے اپنی معافی کی درخواست کی ہے۔ نیتن یاہو نے سیکیورٹی اور سیاسی وجوہات کو اس اقدام کا بنیادی محرک قرار دیا، لیکن ان کے مخالفین نے اس معاملے پر ان کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ حزب اللہ ہمیں جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، اسرائیلی حکومت۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ تنظیم اسرائیل کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے اتوار کے روز العربیہ کو بتایا کہ حزب اللہ دوبارہ سرنگیں بنا رہی ہے، اپنی عسکری قوت کو بحال کر رہی ہے۔ وہ اس وقت لبنانی ریاست کو مفلوج کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایویشن سیکیورٹی اقدامات، سعودی ایئر لائن کے 51 طیارے متاثر۔ ایویشن سیکیورٹی اقدامات سے سعودی ایئر لائن کے 51 طیارے متاثر ہوئے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودیہ گروپ کے کارپوریٹ کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے انکشاف کیا ہے کہ گروپ کے ایئر بس A320 ماڈل کے طیاروں کی تعداد تقریباً 108 ہے۔ یورپی کمپنی ایئر بس کی طرف سے عائد کیے گئے ہنگامی اقدامات سے تقریباً 51 طیارے متاثر ہوئے۔ ترکیہ کے بغیر پائلٹ والے لڑاکا طیاروں نے پہلی بار فضائی ہدف تباہ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ ترکیہ کے پہلے بغیر پائلٹ لڑاکا طیارے قزل علمہ نے عالمی سطح پر تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی بار یکدوغان ایئر ٹو ایئر میزائل کو جیٹ طیارے کے ہدف پر کامیابی سے فائر کیا، جو کسی بھی بغیر پائلٹ جنگی طیارے کی پہلی تصدیق شدہ فضائی لڑاکا کامیابی ہے۔
شکاگو میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ امریکی شہر شکاگو میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق برفباری کے باعث ہوائی سفر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 2000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ سعودی طلبہ کے ڈیزائن کردہ 2 مصنوعی سیارے خلا میں روانہ۔ سعودی عرب کی خلائی تحقیقاتی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ سعودی طلبہ کے ڈیزائن کردہ 2 مصنوعی سیارے کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ سیارے جامعہ ام القرا اور جامعہ الامیر سلطان کے طلبہ نے ساری مقابلے کے تحت تیار کیے، جس میں چھوٹے مصنوعی سیارے بنانے اور ڈیزائن کرنے کی صلاحیتیں پرکھنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔